میری پاکستان کی افواج اس وقت دنیا کی چند طاقتور ترین افواج میں ہیں، لیکن میں آج ہو سکتا ہے کہ میری بات بہت کڑوی لگے لوگوں کو اور شاید وہ اس کو غلط معنی پہنائیں، لیکن اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں خلوص کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کی آج کی آرمی سے زیادہ طاقتور، زیادہ تعداد میں زیادہ، اسلحے کے اعتبار سے زیادہ، نیوکلر وار ہیڈ آپ سے زیادہ تھے سوویت یونین کے پاس، لیکن وہاں ایک گورباچوف تھا جس نے ایسی حکمت عملی بنائی غیروں کے ساتھ مل کر کہ وہاں روٹی کے لالے پڑ گئے، اور جب روٹی پیٹ میں نہیں تھی تو وہاں پر ساری اسٹیٹس روٹی کے لیے زمین سے وفا کرنے کی بجائے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ سوویت یونین کا ڈس انٹیگریشن کا جو سبب بنا وہ روٹی بنی۔ ہم اسلحے سے ملک کو جوڑ کر نہیں رکھ سکتے، ہم ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کر، ایک دوسرے کو اعتماد دے کر، ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کر کے ہم اس پاکستان کی عوام کو جوڑ سکتے ہیں۔ جو صورتحال ہے، جو حالات ہیں، اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا کوئی مثبت رول میں نہیں دیکھتا۔ انہوں نے اس پر اکتفا کر لیا ہے کہ سارے معاملات آرمڈ فورسز نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور ہم بے فکر ہیں۔ انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنے مفادات کے اندر قانون سازی کرنے سے فرصت نہیں ہے، اپنے بزنسز اور جو بزنس امپائر ہیں ان میں اضافہ کرنے سے ان کو فرصت نہیں ہے۔ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کیا سوچ رہی ہے۔ اس پاکستان کا دفاع کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، سوچنا پڑے گا۔ ان حالات میں جو آرمی چیف ہیں میں ان سے درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ ان کا رول اس بین الاقوامی سیاست میں بڑا کھل کے سامنے آیا ہے، اور قابل ستائش ہے کہ انہوں نے ایران اور امریکہ کے اس جنگ میں بڑا ثالثی کا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا، لیکن دنیا میں ثالثی کے بعد اگر پاکستان سے وہ لا تعلق ہو جائیں یا پاکستان کے معاملات پر وہ توجہ نہ دے پائیں تو یہ خطرناک عمل ہے۔ انہیں پاکستان کے تمام معاملات میں خود ذاتی دلچسپی لینی پڑے گی، ان کو ذاتی دلچسپی لینی چاہیے۔ پاکستان کی عوام، مہاجر عوام خصوصاً، وہ اس پاکستان کے لیے ان کے ہر اقدام کی سپورٹ کرے گی، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اس پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے۔ یہ طریقہ کار قطعاً غلط ہے کہ آپ صرف اشرافیہ کے مفادات کے لیے قانون سازی کرتے رہیں اور پاکستان کی عوام کو آپ ایڑی تلے کچل کر آپ انہیں غلاموں کی طرح ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا دروازہ کراچی ہے۔ جب کراچی میں انڈاکومنٹڈ بزنس کو آپ پروان چڑھائیں گے، آپ اقربا پروری کریں گے، اپنے گاؤں سے لوگوں کو بلا کر ٹھیلے لگوائیں گے، جب آپ اپنے گاؤں سے لوگوں کو بلا کر انتظامیہ، جو لوگ بھی یہاں پر طاقت میں ہیں، وہ کچی آبادیاں بسائیں گے، جب یہاں کا انفراسٹرکچر آپ تباہ کر دیں گے، تو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سنگاپور اور یو اے ای وہ پاکستان میں کراچی کو تباہ حال رکھنے کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ اگر اس میں صداقت نہیں ہے تو آرمی چیف کو اس کراچی کے اندر فوری طور پر توجہ دینی چاہیے، اور میں کلیئر واضح طور پر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ کتنی ہی تبدیلی کر لیجئے، اس کراچی میں اگر کراچی کو کوئی بہتر کر سکتا ہے تو وہ اس شہر کے مستقل باشندے کر سکتے ہیں۔ مستقل باشندوں کے اندر آپ ان کو شمار مت کیجئے جو لوگ یہاں کمانے کے لیے آتے ہیں۔ اس شہر کے مستقل باشندے وہی ہیں جنہیں آپ نے اس پاکستان کی دوسری قومیتوں نے اپنے علاقوں میں نہری زمین پر بسنے نہیں دیا تھا، اور دھکا دے کر یہ کہہ کر بھیجا تھا اس ریگستان میں، اس ببول اور کیکر کے شہر میں کہ آگے ہے پاکستان۔ یہ ہمارے بزرگوں کی صلاحیتوں اور علم کا نتیجہ تھا کہ اس شہر کو ہم نے گل و گلزار کیا، صنعتی شہر بنایا۔ اس شہر کے اصل وارث وہ لوگ ہیں، اس شہر کا دکھ اصل میں ان کو ہے۔ اگر اس شہر کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دوبارہ نہیں دی گئی، اور باغ دوڑ دینے کی بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دینے والے آپ،
اس پاکستان کے اندر الیکشن کی حیثیت آپ نے ہمارے اداروں نے ختم کر دی. کھل کر فارم 47 اب بچوں کے سامنے ہے. تو اگر اس شہر کے اندر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کروا سکتے اور سب کچھ مینجڈ ہے تو خدا کے واسطے ایک بار اس طرح بھی مینج کر لیجئے کہ یہاں پر اس پاکستان کے مفاد میں اس شہر کی باغ دوڑ یہاں کے لوگوں کے حوالے کر دیجئے تاکہ اس شہر کو بنا سکیں اور باہر سے انویسٹمنٹ آ سکے. باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک یہاں انڈاکومنٹڈ بزنس چلتا رہے گا, جب تک یہاں پر انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا. اور جب الطاف صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ بنانے کا اعلان کیا تو اسی الحمزہ گراؤنڈ کے اندر یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے مہاجر قومی موومنٹ کو بحال کرنے کا اعلان کیا تھا اور حقیقی کا لفظ ختم کر دیا تھا. اسی الحمزہ گراؤنڈ کے اندر 25 جولائی کو ہم نے ایک بہت بڑا عوامی اجتماع رکھا ہے اور میں بہت پر امید ہوں. اللہ سے بھی مجھے بہت امید ہے کہ اللہ مدد کرے گا ہماری اور تاریخی اجتماع ہوگا. بہت بڑا, بہت پرجوش, بہت بڑا اجتماع ہوگا جس میں جس طرح میں نے کہا کہ ماضی میں 12 اکتوبر کو بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا, اس سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ 25 جولائی کو اس گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے. اور وہ فیصلہ ظاہر ہم عوام کو اعتماد میں لے کر کریں گے اور وہیں میں اس کا اعلان کروں گا. میں اس اپنے اعلان کے ساتھ کہ 25 جولائی کو بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے اور مہاجر قوم اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے, اپنے وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ شہر کے اندر مہاجر نہ منتشر ہے نہ کمزور ہے بلکہ وہ منظم بھی ہے, وہ پرعزم بھی ہے اور متحد بھی ہے. وہ اپنی اس طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس اجتماع میں لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بڑا اجتماع ہوگا. تو یار 3,500 ٹینکر جو ہے وہ تقریباً کچھ میرا خیال ہے کہ 3-3.5 ملین گیلن پانی جو ہے وہ شہر کو سپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے ایک ہفتے کے لیے یہ ٹینکر بند کرنے کے لیے دیجیے اگر لائن کے اندر پانی نہ آ جائے. یہ ٹینکر ہیں کس کے؟ جس دن آپ کو پتہ چلے تو اس دن آپ کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہ ٹینکر جو ہے وہ ہم نہیں روک سکتے, میں بھی نہیں روک سکتا. مطلب ہماری کیفیت یہی ہے کہ مطلب ہم اپیل کر سکتے ہیں لیکن شہر کی مرضی کہ وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے. تو حالت یہی ہے کہ یہ ٹینکر جس کے وہ خود بند کریں تو کریں, آپ نہیں کرا سکتے. وہ بیت الحمزہ ایسا نہیں تھا کہ اللیگل زمین پہ تھا اور ہائی کورٹ کے آرڈر سے, لیکن میں نے کہا نا کہ بعض جگہ پر عدلیہ کے بھی پر جلتے ہیں کہ عدلیہ بھی فیصلے بغیر پوچھے نہیں کر سکتی. میں اپنے کیسز میں نے دیکھا ہے, میں نہیں جانتا کہ پیچھے سول ڈریس میں کون ہوتا تھا. ڈان اخبار میں 3 کالم کی خبر لگی ہوئی ہے کہ جج نے مطلب فائل پھینک کے اس نے کہا کہ جناب میں اگر اپنی مرضی سے کیس سننے کا بھی مطلب اختیار نہیں ہے تو مجھے ہائی کورٹ میں بیٹھنا نہیں چاہیے, اور اس نے باقاعدہ ریزائن کیا. میرے کیس میں ہائی کورٹ کا جج سارے کیسز سنتے ہوئے اچھے موڈ میں جب میرے کیس کی باری آتی تھی تو پیچھے سے کسی کی گردن ہلتی تھی اور اس کے بعد وہ دیکھ کر کہتا تھا کہ ناٹ بیفور می. میں کہتا تھا نہ تم میرے دوست ہو نہ میری کوئی رشتہ داری ہے. ناٹ بیفور می تو اس کیس میں لکھا جاتا ہے کہ بھائی میری ان سے کیونکہ کوئی دوستی تعلق ہے, کوئی رشتہ بنتا ہے تو کہیں میرے اوپر یہ چارج نہ آئے کہ میں نے کوئی ان کے ساتھ رعایت کی ہے یا امتیازی سلوک کیا. میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, آپ نیوٹرل ہیں, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, آپ مجھے جانتے نہیں, آپ ناٹ بیفور می لکھ کے جا رہے ہو اس کے اوپر. تو میں بار بار چڑھتا تھا. ایک جج نے باقاعدہ اس کے اوپر احتجاج کیا. تو ہماری تو عدالتوں کا یہ حال ہے. تو قانونی پراپرٹی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ ضد تھی کہ وہاں پر جس طرح 90 ہے, میں 90 کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ 90 چاہے اس بات کا اختلاف ہو کہ الطاف حسین نے کیونکہ مرد آباد کہا تھا, تو جس طرح فاٹا کے اندر ہوا کرتا ہے کہ فاٹا اب تو فاٹا ختم ہو گیا کہ فاٹا میں جو ہے وہ جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا وہ کسی کو بھی کسی جرم کے اندر اس کی جائیدادیں مسمار کرنے کا حکم دیتا تھا. تو اس شہر میں بھی فاٹا جیسے اصول تھے کہ بھائی الطاف حسین ملک دشمنی کا نعرہ اس نے لگایا یا پاکستان کو مرد آباد کہا, آپ اس کو سزا دیتے, لیکن وہ گھر مسمار ہو گیا, وہ گھر سیل ہوا, اس کے بعد وہ اچانک مسمار ہو گیا, اس کو کوئی بنا نہیں سکتا. اسی طرح یہ طے ہو گیا
کہ جناب بیت الحمزہ مسمار ہوا ہے بن نہیں سکتا. لیکن اگر وہ انلیگل پراپرٹی ہوتی تو میں نے ایک بلڈر کو وہ سیل کر دی اور وہاں پر وہ مکان بنا کے بیچا ہے. تو انلیگل پراپرٹی ہوتی تو وہ ظاہر ہے کہ نہیں بن سکتی. بیت الحمزہ اس جگہ تعمیر میں نہیں کر سکتا تھا. لیکن اب ہم نے مرکزی قیادت نے اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ ہم فیوچر میں انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ پرشکوہ عمارت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بنائیں گے اور بیت الحمزہ کے نام سے ہی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں عمارت بنے گی انشاءاللہ تعالی. مہینوں میں خرچ کیا گیا اور وہ شاہراہ بھٹو عام آدمی کی نیڈ نہیں تھی, اس لیے کہ اس پر کتنے لوگ سفر کریں گے. یہاں 3.5 کروڑ عوام جو اس شہر میں بستے ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. K4 منصوبہ انتہائی ضروری تھا جو 20 سال سے تعطل کا شکار تھا, لیکن اسے ادھورا چھوڑ کر 40 ارب روپے اس پر خرچ کرنے کی بجائے 68 ارب روپیہ شاہراہ بھٹو پر خرچ کر کے چند ماہ میں مکمل کی گئی. اور دنیا جانتی ہے کہ ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی کو ملانے کے لیے اور وہاں کی سوسائٹی کی زمین کو قیمتی بنانے کے لیے یہ 68 ارب روپے خرچ کیے گئے. کہ IMF جس ڈیزائن کے اوپر پاکستان کو لے کے چل رہا ہے, جو پروگرام وہ آرکسٹریٹ کر رہا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کل اپنے بھوک کی وجہ سے پاکستان کی زمین, پاکستان کے دفاع, سب چیزوں سے غافل ہو کر اپنے روٹی کے مطالبے کے اوپر اکتفا کرے گی جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے. اور یہ بات مقتدر حلقوں کو سوچنی چاہیے. وہ لوگ جو اس پوری دنیا کے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اپنے پاکستان کے اندر ہونے والی اس بے چینی کی, بڑھتی ہوئی بے چینی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں. میں یہ بات مقتدرہ سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس پاکستان میں, گلگت بلتستان میں, کشمیر میں کہیں بھی حکومت انہی مقتدرہ کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتی. یہاں پر فارم 47 کا چرچا آج عام چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے جو کل تک نہیں پتا تھا. تو سب کچھ اب ایکسپوز ہو چکا ہے. جب سب کچھ فیصلے مقتدرہ نے کرنے ہیں, جب سارے فیصلے طاقتور لوگوں نے کرنے ہیں, تو طاقتور لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ان کی بنائی ہوئی حکومتوں کے اندر کرپشن ہے اسے اگر روکنے کے وہ اقدامات نہیں کرتے تو لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کی حمایت حاصل ہے. یہ ملک کا بھاؤ برباد کیا جا رہا ہے. اس شہر کے اندر جو قانون نافذ کرنے کے لیے ادارے تعینات ہیں, جو امن و امان کے ذمہ دار ادارے تعینات ہیں, چاہے وہ رینجرز ہو چاہے پولیس ہو, بلا شبہ یہ ذمہ دار ہیں کہ پورے شہر کو مطلب آپ نے کچی آبادی میں تبدیل کر دیا ہے. اس شہر کے اندر جگہ جگہ آپ جا کے دیکھیے فٹ پاتھوں کے اوپر پکی دکانیں قائم ہو چکی ہیں. یہ شہر کی شکل تبدیل ہو چکی ہے. اس شہر میں کئی لاکھ ٹھیلے موجود ہیں. میں آرمی چیف کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا بنایا تھا, یہ ادارہ جو بنایا تھا SIFC انہوں نے بنائی. ایک ان کی مثبت سوچ تھی. آرمی چیف یہ چاہتے تھے کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی, لوگوں کو اعتماد ہوگا کہ آرمی چیف اس کو لیڈ کر رہا ہے, ہیڈ کر رہا ہے اس SIFC کو, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں آرمی چیف. کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ باہر کے لوگ اعتماد نہیں کریں, لیکن آرمی چیف خود سوچئے کہ آپ کے ہیڈ ہونے کے باوجود کتنی انویسٹمنٹ یہاں پاکستان میں آئی ہے. پاکستان دہی کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. قطعاً ایسا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے ماضی میں یہ بھی کہا تھا کہ اس پاکستان پہ قرضہ ہے. صرف یہ نہیں کہ آرمی کے آفیسرز کے گولف کلب ہیں, ہماری بیوروکریسی کے بہت بڑے بڑے گولف کلب ہیں جو بہت قیمتی ہیں, جس میں 2 آدمی کھیل رہے ہوتے ہیں اور 4 آدمی غلاموں کی طرح ان کی اسٹک کاندھوں پر لاد کر اور ان کے جام ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ گولف کلب کی قیمتی زمینیں آکشن کر کے ہم پاکستان کا قرضہ اتار دیں؟ لیکن پاکستان کی عوام پر IMF کا قرضہ اتارنے کے لیے نئے ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں, لیکن بیوروکریسی اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے, جو مقتدرہ ہے, ان کی عیاشیوں میں کوئی کمی لانے کی کوشش نہیں کی جاتی.
اور IMF کے بارے میں بھی میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ IMF اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کس طرح پس رہے ہیں. آج بھی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے بے انتہا قربانیاں دی تھیں اور جو پاکستان بچانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے کے لیے آج بھی تیار ہیں, انہیں اس مقام پہ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان سے متنفر ہو جائیں, وہ پاکستان کے دفاع سے غافل ہو جائیں اور وہ اپنے روٹی کے لیے کچھ بھی نعرہ لگانے پر مجبور ہو جائیں. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی عوام کے اوپر وہ IMF باقاعدہ ڈکٹیٹ کراتا ہے آپ کو کہ یہ جو 18% GST آپ نے لگا رکھا ہے 1% GST عوام پر بڑھایا جائے, اس لیے کہ اس سے 300 ارب روپیہ وصول کیا جا سکتا ہے. 1100 ارب کا جہاز مریم نواز خرید لیتی ہیں اور ان سے IMF نہیں پوچھتا کہ یہ غریب ملک جس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, جن کے سیلاب کے اندر متاثرین کے لیے تم ہم سے مدد مانگتے ہو, تم یہ 11 ارب کا جہاز کیسے خرید رہے ہو. کروڑوں روپے کی گاڑیاں ابھی سینٹ کے لوگوں کو دی گئیں, اربوں روپے کی گاڑیاں بیروکریٹس کے لیے ابھی پرچیز کی گئی ہیں, ٹینڈر کیا گیا ہے. IMF ان سے نہیں پوچھتا کہ تمہارے پاس جب کھانے کو نہیں ہے تم ہم سے بھیک مانگتے ہو, تم ہم سے $1 ارب لینے کے لیے ناک رگڑتے ہو, تو یہ تم پیسے جو خرچ کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو. غریب عوام کے اوپر 1% GST, جو فقیر بھیک مانگ کر جو ماچس خریدتا ہے اس پر بھی وہ GST دیتا ہے. لیکن جو وڈیرا ہے جس کو جاگیریں اور جائیدادیں انگریز اپنی وفاداری کی وجہ سے عنایت کر کے گیا تھا, وہ ان کے کیونکہ وفادار تھے اور آج بھی ان کے وفادار ہیں, ان سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے کبھی IMF نے کوئی شرط نہیں رکھی, کوئی آپ کے اوپر انہوں نے ڈکٹیشن آپ کو نہیں دی. آپ عوام کے اوپر 1% GST لگانے کے لیے IMF آپ کو کہہ رہا ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں سنیں گے کہ IMF نے یہ کہا ہو کہ جو وڈیرا جاگیردار اربوں خربوں روپے کا مالک ہے اور پاکستان کے ہر بڑے شہر میں اس کی جائیدادیں اور جاگیریں ہیں اور وہ بے پناہ دولت کا مالک ہے, اس کے پاس بہت قیمتی گاڑیاں ہیں, اس پر اس کی آمدنی کے حساب سے ٹیکس ہونا چاہیے, بالکل نہیں کہا جائے گا. آپ کے جو سیلری پرسن ہیں انہوں نے 605 ارب روپیہ ٹیکس دیا ہے, جبکہ پورے سندھ کے اور پورے پاکستان کے جاگیرداروں نے جو مالدار ہیں, جو ارب پتی ہیں, کھرب پتی ہیں, انہوں نے صرف 6 ارب روپیہ ٹیکس دیا ہے. IMF نے کبھی ان سے ٹیکس کا مطالبہ نہیں کیا. یہ خوف ہے میرا کہ IMF جس ڈیزائن کے اوپر پاکستان کو لے کے چل رہا ہے, جو پروگرام وہ آرکسٹریٹ کر رہا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کل اپنے بھوک کی وجہ سے پاکستان کی زمین, پاکستان کے دفاع, سب چیزوں سے غافل ہو کر اپنے روٹی کے مطالبے کے اوپر اکتفا کرے گی جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے. اور یہ بات مقتدر حلقوں کو سوچنی چاہیے. وہ لوگ جو اس پوری دنیا کے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, وہ اپنے پاکستان کے اندر ہونے والی اس بے چینی کی, بڑھتی ہوئی بے چینی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں. میں یہ بات مقتدرہ سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس پاکستان میں, گلگت بلتستان میں, کشمیر میں کہیں بھی حکومت انہی مقتدرہ کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتی. یہاں پر فارم 47 کا چرچا آج عام چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے جو کل تک نہیں پتا تھا. تو سب کچھ اب ایکسپوز ہو چکا ہے. جب سب کچھ فیصلے مقتدرہ نے کرنے ہیں, جب سارے فیصلے طاقتور لوگوں نے کرنے ہیں, تو طاقتور لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ان کی بنائی ہوئی حکومتوں کے اندر کرپشن ہے, اسے اگر روکنے کے وہ اقدامات نہیں کرتے تو لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کی حمایت حاصل ہے. یہ ملک جس سمت جا رہا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ یہ خبر ہم پڑھ کر حیران ہوئے کہ جناب خیرپور کے اندر کئی ارب روپے آپ نے زو کے لیے سینکشن کیے اور کمپلیشن سرٹیفکیٹ بھی مل گیا اور وہ پیسے ریلیز بھی ہو گئے. جب آپ نے تحقیقات کی تو پتہ چلا خیرپور کے اندر تو کوئی زو ہے ہی نہیں. تو جب کرپشن کا عالم یہ ہو تو اس کے بعد پھر جن لوگوں نے یہ حکومت قائم کی ہے ان کو فکر کرنی چاہیے کہ پاکستان کی عوام ظاہر ہے کہ ہینڈلرز کو بھی اور یہ حکومت بنانے والوں کو بھی اس جرم میں شریک سمجھ سکتی ہے. تو ہمیں احتیاط کے ساتھ اس ملک کے دفاع کی سنجیدگی سے فکر کرنی چاہیے. دفاع صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس
जदीद असला है। मेरी पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त दुनिया की चंद ताकतवर तरीन अफवाज में है, लेकिन मैं आज हो सकता है कि मेरी बात बहुत कड़वी लगे लोगों को और शायद वो इसको गलत मायने पहनाए, लेकिन अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं कि मैं खुलूस के साथ ये बात करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि इस पाकिस्तान की आज की आर्मी से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा तादाद में ज्यादा, असले के एतबार से ज्यादा, न्यूक्लियर वॉर हेड आपसे ज्यादा थे सोवियत यूनियन के पास। लेकिन वहां एक गोरबाचोव था जिसने ऐसी हिकमत अमली बनाई गैरों के साथ मिलकर कि वहां रोटी के लाले पड़ गए, और जब रोटी पेट में नहीं थी तो वहां पर सारी स्टेट्स रोटी के लिए जमीन से वफा करने की बजाय उन्होंने अलहदगी इख्तियार करी। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन का जो सबब बना वो रोटी बनी। हम असले से मुल्क को जोड़ कर नहीं रख सकते। हम एक दूसरे को भाई समझकर, एक दूसरे को एतमाद देकर, एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके हम इस पाकिस्तान की आवाम को जोड़ सकते हैं। जो सूरत हाल है, जो हालात हैं, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई मस्बत रोल मैं नहीं देखता। उन्होंने इस पर इत्तिफाक कर लिया है कि सारे मामलात आर्म्ड फोर्सेस ने अपने हाथ में लिए हुए हैं और हम बेफिक्र हैं। उन्हें पार्लियामेंट में बैठकर अपने मफादात के अंदर कानून साजी करने से फुर्सत नहीं है, अपने बिजनेसेस और जो बिजनेस एम्पायर हैं उनमें इजाफा करने से उनको फुर्सत नहीं है। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है। इस पाकिस्तान का दिफा करने वालों को सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है, जिस सिमत जा रहा है, और जिस तरह यहाँ के लोग, आज आटा 200 रुपए किलो मिल रहा है, गरीब आदमी को खाने के लिए कुछ भी ऐसी चीज आपने नहीं छोड़ी कि जिसको वो सहूलत से, आसानी से, आसूदगी के साथ खाकर जिंदा रह सके। आपने हर चीज के ऊपर महंगाई कर दी और कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इन हालात में मैं जो आर्मी चीफ हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा कि उनका रोल इस बैनुल अक़वामी सियासत में बड़ा खुल के सामने आया है और काबिल सताइश है कि उन्होंने ईरान और अमेरिका के उस जंग में बड़ा सालिसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन दुनिया में सालिसी के बाद अगर पाकिस्तान से वो लाताल्लुक हो जाएं या पाकिस्तान के मामलात पर वो तवज्जो ना दे पाएं तो ये खतरनाक अमल है। उन्हें पाकिस्तान के तमाम मामलात में खुद ज़ाती दिलचस्पी लेनी पड़ेगी, उनको ज़ाती दिलचस्पी लेनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम, महाजिर अवाम खुसूसन, वो इस पाकिस्तान के लिए उनके हर इक़दाम की सपोर्ट करेगी, उनके साथ शाना बशाना खड़ी होगी इस पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए। ये तरीक़ेकार कतन गलत है कि आप सिर्फ अशराफिया के मफादात के लिए कानून साजी करते रहें और पाकिस्तान की आवाम को आप एड़ी तले कुचल कर आप उन्हें गुलामों की तरह ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर पाकिस्तान की आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, उनके मफादात का ख्याल नहीं रखा गया, उनके भूखे बच्चे बिलखते रहे, इसी तरह तालीम से महरूम होते रहे कि इस शहर के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर लोग तालीम से महरूम हैं। करोड़ों असातिज़ा पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो टीचर की नौकरियां कर रहे हैं और बिलखुसूस सिंध के अंदर कई लाख टीचर भर्ती हैं, लेकिन वो सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं। बाज़ जगह पर लोग अपने घरों में चौकीदार रखा हुआ है, टीचर भर्ती कर लिया है। असातिज़ा हैं, स्कूल अस्तबल बने हुए हैं। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं खुद किसी एक बंदे के यहाँ गया हूं और वो मैं ये समझा कि ये इसकी बहुत बड़ी औताक है, बहुत बड़ा वडेरा है, लेकिन कुछ थोड़ी सी देर के बाद ही मुझे गुमान हुआ कि यार ये मुझे सरकारी इमारत लग रही है। मेरे साथ जो सिक्योरिटी में साथी थे उन्होंने जब पीछे जाके देखा तो स्कूल की डेस्कें, स्कूल का तमाम फर्नीचर कमरों में कचरे की तरह भरा हुआ था और वहाँ कमरों में एसी लगे हुए थे और वो उसकी अपनी पर्सनल रहाइश बनी हुई थी।
सिंध के देहातों के अंदर जो जुल्म हो रहा है, सिंधी अवाम उस जुल्म के खिलाफ उठने को तैयार नहीं है, लेकिन सिंधी अवाम के साथ होने वाले जुल्म को बुनियाद बनाकर बजाय इसके कि उस जुल्म पर पीपल्स पार्टी का एहतसाब किया जाए, पीपल्स पार्टी गिनवाती है कि वहां पर लोगों को रोजगार मैसर नहीं है, वहां पर लोगों को स्कूल की तालीम मैसर नहीं है। यहाँ कराची बोर्ड में हजारों लोग अंदरूनी सिंध से इनरोल्ड होते हैं और वो इनरोल्ड होने के बाद गांव वापस चले जाते हैं, फिर बसें भरकर सिर्फ एग्जाम देने इसलिए यहाँ पे आती हैं कि वो यहाँ के कराची बोर्ड से जब एग्जाम देंगे तो उनको यहाँ का डोमिसाइल हासिल करने में आसानी होगी। इस तरह इस शहर को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। इस शहर के अंदर जो कानून नाफिज करने के लिए इदारे तैनात हैं, जो अमन व अमान के जिम्मेदार इदारे तैनात हैं, चाहे वो रेंजर्स हो चाहे पुलिस हो, बिलाशुबा ये जिम्मेदार हैं कि पूरे शहर को मतलब आपने कच्ची आबादी में तब्दील कर दिया है। इस शहर के अंदर जगह जगह आप जाके देखिए फुटपाथों के ऊपर पक्की दुकानें कायम हो चुकी हैं। ये शहर की शक्ल तब्दील हो चुकी है। इस शहर में कई लाख ठेले मौजूद हैं। मैं आर्मी चीफ को ये कहना चाहता हूं कि आपने क्या बनाया था, ये इदारा जो बनाया था SIFC उन्होंने बनाई। एक उनकी मस्बत सोच थी। आर्मी चीफ ये चाहते थे कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को एतमाद होगा कि आर्मी चीफ उसको लीड कर रहा है, हेड कर रहा है उस SIFC को, उसको हेड कर रहे हैं आर्मी चीफ, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर हो सकता है कि बाहर के लोग एतमाद नहीं करें। लेकिन आर्मी चीफ खुद सोचिए कि आपके हेड होने के बावजूद कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में आई है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का दरवाजा कराची है। जब कराची में अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस को आप परवान चढ़ाएंगे, आप अकरबा परवरी करेंगे, अपने गांव से लोगों को बुलाकर ठेले लगवाएंगे, जब आप अपने गांव से लोगों को बुलाकर इंतजामिया जो लोग भी यहाँ पर ताकत में है वो कच्ची आबादियां बसाएंगे, जब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप तबाह कर देंगे, तो लोग तो ये भी कहते हैं कि सिंगापुर और UAE वो पाकिस्तान में कराची को तबाह हाल रखने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। अगर इसमें सदाकत नहीं है तो आर्मी चीफ को इस कराची के अंदर फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। और मैं क्लियर वाज़े तौर पर यह बता देना चाहता हूं कि चाहे आप कितनी ही तब्दीली कर लीजिए, इस कराची में अगर कराची को कोई बेहतर कर सकता है तो वो इस शहर के मुस्तकिल बाशिंदे कर सकते हैं। मुस्तकिल बाशिंदों के अंदर आप उनको शुमार मत कीजिए जो लोग यहाँ कमाने के लिए आते हैं। इस शहर के मुस्तकिल बाशिंदे वही हैं जिन्हें आपने इस पाकिस्तान की दूसरी कौमियतों ने अपने इलाकों में नहरी जमीन पर बसने नहीं दिया था और धक्का देकर ये कहकर भेजा था इस रेगिस्तान में, इस बबूल और कीकर के शहर में कि आगे है पाकिस्तान। ये हमारे बुजुर्गों की सलाहियतों और इल्म का नतीजा था कि इस शहर को हमने गुलो गुलजार किया, सनती शहर बनाया। इस शहर के असल वारिस वो लोग हैं। इस शहर का दुख असल में उनको है। अगर इस शहर की बागडोर उनके हाथ में दोबारा नहीं दी गई, और बागडोर देने की बात मैं फिर कह रहा हूं कि इसलिए कह रहा हूं कि देने वाले आप, इस पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की हैसियत आपने हमारे इदारों ने खत्म कर दी। खुलकर फॉर्म 47 अब बच्चों के सामने है। तो अगर इस शहर के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवा सकते और सब कुछ मैनेज्ड है, तो खुदा के वास्ते एक बार इस तरह भी मैनेज कर लीजिए कि यहाँ पर इस पाकिस्तान के मफाद में इस शहर की बागडोर यहाँ के लोगों के हवाले कर दीजिए, ताकि इस शहर को बना सकें और बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सके। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती उस वक्त तक जब तक यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस चलता रहेगा, जब तक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा।